بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاہد قریشی, ڈیبیٹ وتھ شاہد قریشی کے آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ. ناظرین, ہوتا کچھ یوں ہے کہ پولیس اسٹیشن سٹی اے ڈویژن چشتیہ میں کچھ روز پہلے ایک کال آتی ہے محلہ تاج پورہ سے کہ یہاں پر ایک گھر سے جو ہے انتہائی زیادہ بدبو آ رہی ہے, اور کبھی امکان ہے کہ پچھلے 4 سے 5 روز سے یہ گھر اوپن نہ ہوئے, کبھی چانسز ہے کہ یہاں پہ یہ جو میاں اور بیوی دو گھر میں اس میں رہائش پذیر ہیں ان کو کسی نے مار دیا ہے. جس پر جو ہے پولیس اسٹیشن ثانہ سٹی اے ڈویژن چشتیہ اپنی ساری کارروائی کرتا ہے, اس کال پر ایکشن لیتا ہے. یہ بلائنڈ مرڈر کی ٹوٹل سٹوری ہے, کس طرح سے اس کو جو ہے پایا تکمیل تک پہنچایا گیا ہے, کیا اس میں قاتل پولیس اسٹیشن سٹی اے ڈویژن چشتیہ نے اس کو گرفتار تو کیا ہے, لیکن اس سٹوری کے پس منظر کیا حقائق تھے, کس چیز سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں, آج ہم اپنے اس پروگرام میں آپ کو بتائیں گے. میری ساری گفتگو میں میرا ساتھ دیں گے ایس ایچ او سٹی اے ڈویژن امجد اقبال صاحب, جو بڑے ہی اچھے محنتی اسٹیشن ہاؤس آفیسر ہیں, وہ میرے ساتھ ہیں. سر, ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تھینک یو. آپ کے تھانے کی حدود میں تقریباً کچھ 2 سے 3 ہفتے پہلے ایک بلائنڈ قتل ہوتا ہے میاں اور بیوی کا. کیا ایسا معاملہ تھا, کیسے آپ کو پتا چلا, کیسے آپ کی فورسز گئی, پلیز دوستوں کو بتائیے گا. یہ مورخہ 15/10/2023 کی بات ہے. میں تھانہ میں اپنے آفس میں موجود تھا کہ 15 کال موصول ہوتی ہے کہ محلہ تاج پورہ کالونی کی گلی نمبر 3 چشتیاں میں ایک گھر سے بدبو آ رہی ہے, تعفن پھیلا ہوا ہے, وہاں سے لوگوں کے لیے گزرنا مشکل تھا. تو کالر نے کال کی کہ بہت زیادہ بدبو آ رہی ہے, اس مکان کو چیک کیا جائے. کالر کی اس کال پہ ہم رسپانڈ کرتے ہوئے میری ٹیم کے ہمراہ وہاں پہنچے ہیں. تو وہاں پہ جو معززین علاقہ تھے, جو وہاں محلے کے رہائشی لوگ تھے, ان کی مدد سے ہم نے وہ باہر سے جو بیٹھک نما کمرہ ہے اس کو تالا لگا ہوا تھا, اس کو توڑا ہے. توڑ کے اندر جب داخل ہوئے ہیں تو ان کا جو بڑا گیٹ تھا وہ اندر سے بند تھا. تو وہاں پہ 2 ڈیڈ باڈیز تھیں جو کہ مطلب 3-4 یوم قبل جو 3-4 دن پرانی تھی, ان کا مرڈر ہو چکا تھا. تو وہ تعفن اس وجہ سے پھیلا ہوا تھا کہ وہ فورٹیفائڈ ہونے کے قریب تھی, اور وہ دوسرا ان میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. تو ہم نے جب ان کو دیکھا ہے تو ہم نے فوری طور پہ کارڈن کیا ہے. پی ایس اے ٹیم کے لیے ہم نے سی آر او صاحب جناب آصف سب انسپیکٹر صاحب سے رابطہ کیا ہے. تو ان کو ڈیڈ باڈیز کو ہم نے وہاں پہ جو ہمیں اشاعتیں مل سکتی تھی وہ ہم نے لی ہیں. اچھا سر, جب آپ گئے ہیں کال پہ, جی, تو جب آپ اس گھر کے پاس پہنچے, اس کی پوزیشن کیا باہر سے لاک تھا؟ باہر سے وہ جو بیٹھک تھی ان کی, وہ بیٹھک نما جو کمرہ تھا اس کو باہر سے تالا لگا ہوا تھا. تو اس کو تالا توڑ کے ہم اندر داخل ہوئے ہیں, کیونکہ دوسرا جو ان کا بڑا گیٹ تھا وہ لوہے کا تھا, آئرن تھا, اس کو توڑ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے تھے. تو اس کو تالے کو توڑ کے اندر داخل ہوئے ہیں. تو 2 ڈیڈ باڈیز وہاں پہ موجود تھیں. سر, وہ جو 2 ڈیڈ باڈیز پڑی تھیں وہ کن کی تھی؟ وہ ایک ریٹائرڈ ٹیچر ماسٹر فتح محمد تھا, اس کی تھی, اور اس کی وائف جو ہے عشرت بانو, جو کہ بیوٹی پارلر جس نے بنایا ہوا تھا. دونوں میاں بیوی تھے. ان کی اولاد بھی, یہ گھر انہیں کا تھا؟ انہیں کا گھر ہے, ان کی اولاد بھی نہیں ہے. اچھا, اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ کی جو ٹیکنیکل پوزیشن ہوتی ہے اس کو آپ لیتے ہوئے, ٹیکنالوجی فورینسک لیب آ گئی, کرائم سین یونٹ آ گئی, آپ نے سارے شواہد اکٹھے کیے, کون سا ایسا کلو ملا, آپ نے کہاں تک تو گرفتار کیا ہے. قابل ستائش کام ہے کہ 2 پرسنز کا بلائنڈ مرڈر, اندھا قتل, کون سا ایسا کلو ملا کہ آپ چند ہی دن میں اس میں کامیاب ہو گئے؟ اس بارے میں جناب ڈی پی او صاحب بہاول نگر پہلے پریس کانفرنس کر چکے ہیں, اور اس میں خصوصی طور پہ انہوں نے فوکس کیا کہ یہ جو بلائنڈ مرڈر ہے اس کو جلد سے جلد آپ نے ٹریس کرنا ہے. تو اس سلسلے میں پہلے تو پی ایس اے ٹیم جو ہے وہ فوری طور پہ پہنچی ہے. ہم نے ڈیڈ باڈیز کو منتقل کروا کے ہاسپٹل میں ان کا کروایا, پوسٹ مارٹم کروایا. اس کے بعد جو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ہم نے اس کی تفتیش کی ہے اور مینول بھی کی ہے. تو اس سلسلے میں آصف سب انسپیکٹر صاحب ہیں جو ہمارے سی آر او ہیں, نعمان اسلم ہیں آئی ٹی ونگ کے انچارج ہیں جو ان کو لیڈ کرتے ہیں, انہوں نے میرے ساتھ بہت محنت کی ہے. اس طرح ظہیر ہے کانسٹیبل ہے, نور حسن ہے ہیڈ کانسٹیبل ہے,
تو پوری ٹیم ورک کر رہی ہے. پوری ٹیم اور جناب ڈی ایس پی صاحب گل حسن صاحب جو ہیں وہ میری ٹیم میں میرے ساتھ جدھر بھی ہم گئے ہیں انہوں نے میرا بھرپور ساتھ دیا ہے اور انہوں نے اس کیس پہ بڑا فوکس کیا ہے. جناب ایس پی صاحب انویسٹیگیشن بہاول نگر اور ڈی پی او صاحب انہوں نے خصوصی طور پہ یہ شفقت کی ہے کہ جب بھی میرا ان سے رابطہ ہوا ہے اس کیس کے حوالے سے تو انہوں نے مجھے گائیڈ لائن بھی دی ہے اور بڑے مطلب شفیق انداز میں انہوں نے مجھے گائیڈ کیا ہے کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے. وہ جیسے جیسے مجھے گائیڈ کرتے رہے ہیں میں اس لائن پہ چلتا رہا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے کامیابی دی ہے. اس میں دراصل سی آر او اور نعمان اسلم جو ہیں انہوں نے میرے ساتھ بہت زیادہ محنت کی ہے. ہم نے وہاں پہ مینول طریقے سے لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں, سی ڈی آرز حاصل کیے ہیں, تو اس میں سے ہم نے شارٹ لسٹ نمبر کیے ہیں. یہ جو قاتل ہے یہ نمبر اپنا جس ڈیٹ کو یہ وقوع کرتا ہے نا اس ڈیٹ پہ یہ اپنا موبائل نمبر بند کر دیتا ہے, یعنی اس کے جو پراپر یوز میں موبائل تھا اس کو بند کر دیتا ہے. شارٹ لسٹ کرنے سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ اس ڈیٹ کو بند کر دیتا ہے جس دن کا یہ وقوع ہے, جس دن یہ مرڈر کرتا ہے. پھر یہ 2 دن بعد جا کے لاہور میں اس کو اپنے نمبر کو آن کرتا ہے. تو جب کہ روٹین میں یہ ایسے نہیں کرتا. تو سب سے زیادہ جو مشکوک آدمی تھا ہماری نظر میں یہ تھا, کیونکہ موبائل کے بنا تو اس وقت انسان سروائیو کر ہی نہیں سکتا. یہ عام حالات میں یہ اپنا نمبر 1 منٹ کے لیے بھی بند نہیں کرتا تھا. وہ آپ کا جو مین سب سے پہلے اس کو پکڑنے کا پہلا پوائنٹ تھا, پہلا پوائنٹ یہ تھا آپ کو ٹریس آؤٹ. باقی اس کے علاوہ ہم نے محلے سے وہ کافی لوگوں کے انٹرویوز کیے ہیں, مینول طریقے سے بھی ہم نے تفتیش کی ہے اور ٹیکنیکل طریقے سے بھی. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیاب سر. قاتل کو کہاں سے آپ نے ٹیکنیکل تفتیش کا طریقہ, لوگوں کے مینولی انٹرویوز, پھر مختلف شہادتیں دے کے کہاں سے پھر آپ نے اس قاتل کو پکڑا جا کے؟ پھر ہم نے یہاں سے میرے ساتھ ٹیم روانہ ہوئی ہے. ہم لاہور گئے ہیں تو لاہور میں بھی ہمیں کافی محنت کرنی پڑی ہے. یہ نہیں کہ لاہور کوئی مطلب جاتے ہیں ہم تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ قاتل بیٹھا ہوا ہے ہم نے اس کو لے لینا ہے اور واپس آ جانا ہے. وہاں جا کے بھی ہمیں کافی محنت کرنی پڑی ہے. اور اس میں جو آئی ٹی ونگ تھا وہ بھی میرے ساتھ تھے, سی آر او بھی میرے ساتھ تھے. تو پوری ٹیم کام کر رہی تھی. ہم نے ہر طریقے سے وہاں پہ اس کو ٹریس کرنے کے لیے محنت کی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے میں جب وہاں لاہور میں اس کو پکڑنے کے لیے گیا ہوں اپنی ٹیم کے ہمراہ, تو الحمدللہ ہماری ایک ٹیم ورک ایسے چل رہا ہے کہ ہمارے جو ڈی پی او صاحب ہیں وہ ہماری ٹیم کے کپتان ہیں, وہ بھی میرے ساتھ رابطے میں رہے ہیں. ایس پی صاحب انویسٹیگیشن بہاول نگر وہ بھی میرے ساتھ رابطے میں رہے ہیں, بار بار مجھے پوچھتے رہے ہیں, گائیڈ کرتے رہے ہیں. اور جناب ڈی ایس پی صاحب ایس ڈی پی او سرکل چشتیاں وہ بھی میرے ساتھ, میں جب سفر میں تھا جب وہاں پہنچا ہوں بار بار مجھے کال کر کے پوچھتے رہے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اور مجھے گائیڈ کرتے رہے ہیں. الحمدللہ میری ٹیم نے میرے ساتھ ورک کیا اور کامیاب ہوئے. اچھا سر, اس کو آپ نے گرفتار کر لیا ہے, آف دی ریکارڈ اس کا گرفتار کرنے کے پیچھے کون سے ایسے معاملات ہیں؟ کیا اس کے ان میاں بیوی کے ساتھ کوئی جائیداد کے معاملات چل رہے تھے, یا کوئی دریلہ رنجش تھی, یا کوئی پیسوں کا لین دین تھا, یا ناجائز تعلقات تھے؟ نہیں, اس کی رنجش تھی, باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا. اس کی ان کے ساتھ رنجش تھی کہ یہ اس کے والدین جو ہے نا وہ بیمار ہوئے تھے, تو اس نے یہ کہا کہ وہ جو عورت عشرت بانو ہے اس نے جادو ٹونے کی ہے, تو اس وجہ سے یہ ہوا ہے. اور اس کا جادو ٹونوں کے بابت رنجش رکھتا ہے. ناظرین دیکھیں, انسان اس قدر گر جاتا ہے کہ محض کیونکہ غیب کا علم تو خدا کے پاس ہے. بہت سے لوگ جو ہے جادو ٹونے کو حقیقت سمجھتے ہیں, کچھ حد تک اس میں حقیقت ہے, لیکن جس حد تک لوگ اس کو لے جاتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے, کیونکہ غیب کا علم خدا کی ذات کے علاوہ کسی کے پاس نہ ہے. یہ اس کا جو ہے غیب کا علم خود ججمنٹ کر کے ایک اپنی مینٹلی سٹریس کی خاطر جو ہے اس بندے نے میاں اور بیوی کو قتل کر دیا ہے. پولیس جو ہے قاتل کو گرفتار تو کر کے لے آئی ہے, لیکن یہ اپنے تمام اس کو جو ہے قراروا کی سزا دلوانے کے لیے تمام شواہد ساتھ میں لگائے گی, اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس کو قراروا کی سزا دلوائیں گے. سر, جس طرح سے یہ بندہ اتنا بڑا, ایک نہیں ایک مرڈر بھی ہو جائے اس کی ظاہر انسان کو دلی طور پہ تکلیف ہوتی ہے. اب یہ میاں بیوی کو مار کے جا رہا ہے, کیا اس کو مینٹلی طور پہ ظاہر آپ نے اس کی تفتیش کر بھی رہے ہیں, کی بھی ہوگی, کیا اس سے ذرا بھر بھی خوف نہیں آیا کہ یار میں 2 بندوں کا قتل کر رہا ہوں؟ نہیں, وہ اصل میں یہ مرڈر جو ہوتا ہے یہ کوئی
छोटा काम तो नहीं होता। मर्डर करने के बाद जो भी असाबी तौर पे जितना भी कोई मजबूत आदमी हो उसको उसका इल्म बाद में होता है कि मैंने क्या कर दिया। ये उसके बाद तो इसको पछतावा ही है कि मैंने ये क्यों किया है। मैं मतलब ये रंजिश जो थी, मैं दीनी रास्ते पे चल पड़ता, कोई और काम कर लेता, मैं मतलब वहाँ से नकल मकानी कर जाता, किसी और जगह पे चला जाता, मैं इनके इस मोहल्ले में ना रहता, लेकिन ये काम ना करता। ये काम करने के बाद इसे पछतावा हुआ है। अच्छा सर, इस पूरे कत्ल में क्या इसके साथ कोई और प्लानिंग में मुलव्वस है? ओनली वन पर्सन? ओनली वन पर्सन है। कैसे इसने सर इनको आके कत्ल किया? कोई नशा व शहद है या कोई इनको इंजेक्शन लगाया है या कोई खाने में शय मिला के दी? असल में वो सोए हुए थे, ये उनका एक किस्म का फैमिली मेंबर बना हुआ था कि इसके एक्सेस करके अंदर तक इत्मीनान था इस पे उनको। ये वो समझते थे, ये जो कहता है ना कि इतना मतलब इसके दिल में नफरत थी, फिर भी उनको इस पे इत्मीनान था, ये उनके घर में आ जा सकता था। तो वो सोए हुए थे, सोए हुए को पहले इसने वो औरत को मर्डर किया है। तो जो उसका खामन था वो मजबूर था, उसको ही जब वो जाग गया है, उठ गया है, इसके मतलब वो जब उसने औरत को कत्ल किया तो इसने वो सबूत मिटाने के लिए उसको भी कत्ल कर दिया। नाज़रीन देखें, एक कत्ल तो हो गया, दूसरा उसने सबूत मिटाने की खातिर जो है दूसरा कत्ल कर दिया। ये एक कत्ल में तो मुलव्वस था ही, दूसरा बगैर किसी वजह के एक मजूर इंसान को कत्ल करके इसने बहुत बड़ा गुनाह किया है। खैर, इसने गुनाह किया है या सवाब किया है, उसका सज़ा और जज़ा का इख्तियार जो है हमारी अदालतों के पास है या उसके बाद रब करीम के पास है, क्योंकि उसके जो है एक वाज़ेह तौर पे ये कहा जाता है कि जिसने एक इंसान का कत्ल किया गोया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। लेकिन फिर भी ये कानून नाफिज करने वाले इदारों से बच नहीं सका, उनके रेडार में आ गया है। सर, कत्ल का एतराफ़ कर गए? बिल्कुल एतराफ़ कर लिया है उसने, जब उसको पकड़ा था उसी वक्त उसने एतराफ़ कर लिया था। जी, अब हम आ गए हैं उस दोहरे कत्ल के मुल्ज़िम के पास। आइए उसके व्यूज़ जानते हैं कि किस तरह से, किस पोजीशन में। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या नाम है आपका? सफात भाई, कैसे इन दो मियाँ बीवी को कत्ल किया? सर, हमारे काफ़ी अच्छे तल्लुकात थे, घरेलू तल्लुकात थे, घर में आने जाना था, लेकिन घर वालों इनके कुछ और तरीके अच्छे नहीं लगे, घर वालों ने इनका आना मना कर दिया। तो उसको इस बात से गुस्सा आया तो उसने 2-3 बार उसके घर में आने के लिए घर में सबको अल्फाजों में घर वालों ने इसको आपने इस रंजिश को नहीं कर दिया। उन्होंने हमारे घर वालों वालदैन ने रोका था, तो वो भी आ गई जिद भी आ गई, इंतकाम हो गई कि मुझे बेइज्जत किया है, मुझे घर नहीं आने देते, उन्होंने जादू टोना करना शुरू कर दिया। जादू टोना के वजह से आपने कत्ल कर दिया? हाँ, मेरे वालदैन की डेथ हो गई 5 साल बाद, और उसने इकरार किया तो मुझ पर जादू टोने मेरे कारोबार और अब आके वो कहने लगे कि अगर अपने घर में अभी भी नहीं आने दोगे तो अपने बच्चों को मार देंगे। फिर 1-2 दिन आपके ताल्लुकात थे? बस आना जाना था, काफ़ी अच्छा आना जाना था। अच्छा भाई, आपने दो लोगों को कत्ल कैसे किया? छुरी के साथ। क्या अब आपको अपने गुनाह पर कुछ शर्मिंदगी है? अगर मैं अपने वालदैन की मौत को देखता हूँ तो कोई शर्मिंदगी नहीं है, अगर अपने बच्चों की निकाह देखता हूँ तो फिर नहीं है। अगर ऐसे क्या आपको अंदाज़ा है कि दो लोगों का कत्ल आपको करार वाक़ई अगर सज़ा दी जाए, आपको सज़ा का अंदाज़ा है? मेरा रब शहादत को जानता है, मेरे बाप को मारा और मेरे बच्चों के जल्दी करना शुरू कर दिया, और वो मेरे मालिक जानते हैं। अगर कानून की नहीं आता, मुझे कोई चीज़ नहीं आती, कानून नहीं मानता, तो रब तो देखता है ना। सिर्फ आपने अपने बच्चों की खातिर जो है, बच्चों की खातिर जहाँ मैंने अपने माँ बाप को दो लड़के देखी है, अपने सामने उनको 5 साल तक चार करके देखा है, और ये सीने पे हाथ मार के कह के लगा के फतेह अंदाज में कहती थी मैंने किया है, मैंने मारा है उनको। तो इस तरह उन्होंने किया है। मैंने 2 मैतों के कपड़े में पड़ा, अपने माँ बाप से बढ़ के क्या उसको। नाज़रीन देखें, अभी तक जो कातिल है वो मेंटली तौर पे इतना मुतमिन है, वो ये कह रहा है कि मैंने अपना अपने बच्चों के मुस्तकबिल को सेफ एंड सिक्योर करने के लिए इन दो मियाँ बीवी को मौत के घाट उतारा है। कानून के मुताबिक इसे जो करार वाकई सज़ा मिलेगी वो तो मिलनी है, लेकिन खुदा के लिए
ایسی پوزیشن نہ بنائیں، اس سٹیج تک نہ جائیں کہ قانون جو ہے وہ حرکت میں آئے اور بعد میں آپ کو پچھتانا پڑے۔ چلتے ہیں SHO صاحب کی جانب، وہ کیا کہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سر، ایز پر بینگ اسٹیشن ہاؤس آفیسر، میں معاشرے کو کیا میسج کنوے کریں گے کہ اگر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو کیا ان کو چاہیے کہ اتنے ہائپر نہ ہوں، کول مائنڈ کے ساتھ معاملات کو ٹیکل کریں؟ کیا میسج کنوے کریں گے سول سوسائٹی کے لیے؟ سول سوسائٹی کے لیے میرا یہی میسج ہے کہ اگر آپ کی کسی کے ساتھ کوئی رنجش ہے تو ہمارا دین تو انسان کو قتل کرنے کی اجازت تو نہیں دیتا ہے۔ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ تو کوئی اگر بندہ یہ فخر کرے کہ میں کسی کو مطلب قتل کروں گا تو میں بچ جاؤں گا، ایک تو وہ بچ نہیں سکتا، خدا کی ذات سے بھی اس کو عذاب ہوگا اور ادھر دنیا میں بھی وہ ذلیل ہوگا۔ تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ برداشت کریں، اپنے آپ میں یہ مطلب چینج لائیں کہ اگر کسی کو کسی پہ غصہ ہے تو اس کے لیے ہمارا پاکستان میں ایک قانون ہے، اس کے مطابق اس کے خلاف آپ جائیں، عدالت میں جائیں، تھانے میں جائیں، اس کو سزا دلوائیں۔ لیکن یہ تو نہیں کہ آپ خود ہی قانون ہاتھ میں لے لیں، یہ ایسا نہیں کرنا۔ آپ نے لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور محبت والا رشتہ قائم کرنا ہے۔ میں تو یہی لوگوں کو میسج دوں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ آپ نے SHO سٹی اے ڈویژن امجد اقبال صاحب کی باتیں سنی۔ بلائنڈ مرڈر کیس میں ملزم گرفتار ہو چکا ہے، اس کو قرار باقی سزا دلوانے کے لیے اس کو جو ہے جتنے بھی پولیس کے اینڈ سے جتنی بھی تفتیش کا سسٹم ہے اس کو پورا کر کے جو ہے اس کا چالان اس کو کورٹ میں سبمٹ کر دیا جائے گا۔ کورٹ فیصلہ کرے گی اس کو سزا ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے۔ کوشش کریں کہ اگر کوئی معاملہ بن جائے کول مائنڈ کے ساتھ اس کو ٹیکل کریں۔ ہائپر ہوں گے تو کسی کا کچھ نہیں جائے گا، نقصان آپ کا اپنا ہی ہوگا اور پھر قانون حرکت میں آئے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا پروگرام۔ ملیں گے پھر کسی نئے مہمان، کسی نئے ٹاپک، کسی نئے ایشو کے ساتھ۔ اب تک اپنے ہوسٹ شاہد قریشی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نے کے بعد۔